جنگ آزادی میں مسلمانوں نے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ نہ صرف عام مسلمان بلکہ تحریک آزادی کے لیے اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام کی جانب سے ریشمی رومال کے نام تحریک شروع کی گئی تھی، تو دوسری جانب مسلم خواتین کا ایک بڑا لشکر بھی تھا جنہوں نے نہ صرف تحریک آزادی کے لیے عوام میں جوش، جذبہ و ولولہ پیدا کیا بلکہ انتہائی بہادری کے ساتھ انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ ان مسلم خواتین کی ملک کے لیے دی گئی قربانی ناقابل فراموش ہے بلکہ نئی نسلوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ ان خواتین مجاہد آزادی نے ایک زندہ قوم میں حرارت باقی رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے جدوجہد آزادی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی خاطر اپنی بے لوث خدمت سے قوم و ملت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ انہی خواتین میں سے شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی جمال النساء باجی بھی ہیں، جنہوں نے نہ صرف تحریک آزادی کے لیے جدوجہد کی بلکہ تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کام کیا۔ جمال النساء باجی 1915 عیسوی میں حیدرآباد میں پیدا ہوئی۔ وہ خود کو آزاد خیالات کی لڑکی میں ڈھالنے کے لیے پروان چڑھی کیونکہ ان کے لبرل والدین نے انہیں مکمل آزادی دی تھی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں ممنوع اخبار نگار پڑھنا شروع کیا تھا۔ جمال النساء باجی نے نہ صرف برطانوی راج کے طوق سے آزادی کے لیے جدوجہد کی بلکہ لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بھی جذبے سے کام کیا۔ انہوں نے برطانوی حکومت، قدامت پسند مذہبی روایات اور نظام اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی ظاہر کی جو انگریزوں کے الحاق میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے سسرال والوں کی متذبانہ سوچ کے باوجود اپنے آزاد خیالات اور طرز عمل کو ترک نہیں کیا۔ وہ مولانا حضرت موہانی کے زیر اثر آئیں جو ہندوستانی تحریک آزادی میں تھنڈر بولٹ کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت موہانی سے متاثر ہو کر جمال النساء باجی نے قومی اور سامراج مخالف تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک کمیونسٹ ہونے کے ناطے باجی نے کمیونسٹ پارٹی کے ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ نہ لینے کے فیصلے کی تعمیل کی، لیکن انہوں نے تحریک کے دوران آزادی پسندوں کو پناہ دی۔ اگرچہ انہوں نے باضابطہ کوئی پرائمری تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن محنت سے اردو اور انگریزی زبانیں سیکھی۔ انہوں نے ایک ترقی پسند ادبی تنظیم کا آغاز کیا جس کا نام بزم ایمان ہے۔ ادبی موضوعات پر گفتگو کے علاوہ انہوں نے قومی تحریک، سوشلزم، کمیونزم اور دیگر غیر معقول روایت پر بھی بڑے پیمانے پر گفتگو کی۔ جمال النساء کی بہن رضیہ اور ان کے بھائی بھی ان محاذوں میں حصہ لیتے تھے۔ وہ گفتگو کے مطابق پروگرام بناتی تھی اور بے خوف ہو کر ان کا انعقاد کرتی تھی۔ رضیہ بیگم اور ان کے بھائی انور اور جعفر اس سلسلے میں جمال النساء باجی کی بھرپور مدد کرتے تھے۔ باجی نے 1946 عیسوی میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی رکنیت لی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا پر عائد پابندی اور نظام حکومت کی طرف سے کمیونسٹوں پر جبر کی وجہ سے انہوں نے اپنی سرگرمیاں انتہائی خفیہ طور پر منظم کی۔ اس عرصے کے دوران جمال النساء نے بہت سے ایسے قومی رہنماؤں کو بنا دی جو ہندوستان کی آزادی اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے لیے لڑ رہے تھے۔ جمال النساء نے خواتین کی کئی قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کے لیے رہنمائی کا کام کیا۔ جمال النساء باجی نے اپنی زندگی کا آخری حصہ خواتین کی فلاح و بہبود اور سوشلسٹ معاشرے کے قیام کے لیے انتھک محنت کرتے ہوئے گزارا۔ باجی کا انتقال 22 جولائی 2016 کو حیدرآباد میں 101 سال کی عمر میں ہوا۔